فرانسیسی اخبار میں آیا ہے کہ ایک شخص نے ڈرامہ لکھا ہے، اس میں معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ پیرس کے تھیٹر میں چلے گا۔ اس ڈرامے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہیں۔ میں یہ الفاظ زبان پر نہیں لا سکتا۔ کیا اب وہ فخر کونین کی گستاخیاں کریں گے؟ اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے رسول کی گستاخی کریں تو میرے جینے کا کیا فائدہ؟ ہاں، میں تلوار اٹھاؤں گا، یہاں تک کہ اپنی جان ان پر فدا کر دوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، بس صرف اس لیے کہ میں آخرت میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا سکوں۔ یہ برباد ہو جائیں، جل کر راکھ ہو جائیں، یہ آگ اور تباہی ہر ذلیل دشمن کے لیے نشان عبرت ہوگی۔ ہم ان سے جنگ کریں گے، ہم ان کی طرح بغیرت نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم اپنے دفاع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ابھی اسی وقت فرانسیسی سفیر کو حاضر کرو۔ جو آپ کا حکم میرے آقا۔ رک جاؤ، میں آپ کا مہمان سفیر فرانس ہوں۔ تم سمجھتے کیا ہو کہ ہم نے تمہیں کسی چھوٹے سے مسئلے کے لیے بلایا ہے؟ تو آپ نے کیوں بلایا ہے مجھے؟ سفیر صاحب، ہم مسلمان اپنے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان سے محبت کرنے والے ان پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، اور مجھے بھی کوئی تردد نہیں ہے، میں بھی حضور پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر ڈرامہ بنایا ہے جو نبی مکرم کی توہین پر مشتمل ہے۔ کیا تم بھول گئے میں بادشاہ ہوں بلکان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاز اور کوکاف کا، اناطولیہ اور دارالحکومت کا؟ میں خلیفۃ المسلمین سلطان عبد الحمید خان ہوں۔ اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا تباہ و برباد کر دوں گا۔ لکھو پاشا۔ فرانسیسیوں کی اسلام کی خلاف کاروائیاں حد سے تجاوز کر چکی ہیں، ہم پھر بھی پاس ادب رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب ہم خلافت کا پرچم بلند کرنے جا رہے ہیں اور فرانسیسیوں سے ایک حتمی جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حکم ہے خلیفۃ المسلمین سلطان عبد الحمید خان کا۔ اب ہم ان سے ان کی زبان میں بات کریں گے۔ جناب، ایک خوشخبری آئی ہے۔ وہ کیا؟ فرانسیسیوں نے اس تھیٹر ڈرامے کو ہٹا دیا ہے۔ الحمدللہ۔ پورے عالم اسلام سے آپ کے لیے شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں۔ لیورپول کی ایک اسلامی تنظیم نے اس کے روکے جانے کی خبر دی ہے۔ غیر مسلم لوگ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے لیے صحت و عافیت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ مصر اور الجزائر میں لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ میرے سردار، اللہ آپ سے راضی ہو۔ پاشا، مجھے یہ عزت صرف اس لیے ملی ہے کہ میں اس دین کا ادنیٰ سا خادم ہوں، مجھے کسی بڑے لقب کی کوئی ضرورت نہیں۔